يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوں کہا جاتا ہے کہ دنیا آن لائن ہو چکی ہے. دنیا آن لائن ہو چکی ہے اور اس وقت بہت سارے کام کورونا وائرس کی مہاماری کے چلتے لاک ڈاؤن کے ان ایام میں آن لائن ہو رہے ہیں. چونکہ آگے رمضان آنے والا ہے، اس لیے بہت سارے نوجوانوں کی طرف سے یہ سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں کہ اب جب صورتحال یہ ہے کہ اس رمضان میں ایسا دکھائی پڑ رہا ہے کہ نماز تراویح بھی لوگوں کو اپنے گھروں ہی میں ادا کرنی پڑے گی، ان کو مسجدوں میں آنے سے منع کیا جائے گا تاکہ کووڈ-19 کی یہ بیماری دوسروں تک منتقل نہ ہونے پائے. ان کے سوالات یہ ہوتے ہیں کہ اس رمضان میں جہاں سچویشن یہ دکھائی پڑ رہی ہے کہ ہم مسجدوں میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز ادا نہیں کرنے پائیں گے، ہمیں مجبوراً اپنے گھروں میں تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی، تو کیا ایسی صورتحال میں ہمارے لیے جائز ہے کہ آن لائن تراویح کی نماز پڑھیں اور پڑھائیں؟ مطلب کیا؟ ٹی وی کے اوپر نماز ہو رہی ہے، سامنے ٹی وی لگا دی گئی ہے، ٹی وی کی آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہے، ٹی وی پہ جیسے جیسے امام صاحب حرکت کر رہے ہیں اسی کے اعتبار سے گھر میں بھی لوگ اسی ٹی وی کے حرکات و سکنات کا اعتبار کرتے ہوئے تراویح کی نماز ادا کریں. یا پھر محلے میں کوئی مسجد ہے، مسجد میں لاؤڈ اسپیکر سے نماز ہوتی ہے، لاؤڈ اسپیکر کی آواز کو گھر گھر تک پہنچایا جائے، اس کی جو بھی صورتحال ہو، اور امام صاحب کی آواز کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی اس طرح امام کی اقتداء کرتے ہوئے لاؤڈ اسپیکر یا مائک کی آواز پر ہر ایک شخص اپنے اپنے گھر میں تراویح کی نماز پڑھے. یا پھر اس کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت کہ نماز تو محلے کی یا گاؤں کی مسجد میں ہو رہی ہے، امام وہاں نماز پڑھا رہے ہیں، چند لوگ امام کے پیچھے نماز اس مسجد میں ادا کر رہے ہیں، لیکن دوسرے اور وہ لوگ جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی امام کی اقتداء ہی میں نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن آن لائن پروجیکٹر کا انتظام کر دیا جائے اور پھر پروجیکٹر کے سہارے گھروں میں موجود لوگ تراویح کی نماز ادا کر سکیں. یہ ہوئی آن لائن کی 3 شکلیں. اس کے علاوہ اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں یا لوگ ان کے علاوہ اور بھی شکلوں اور صورتوں کنڈیشنز کے بارے میں سوال کرتے ہیں. تو کیا پھر آن لائن تراویح کی نماز ادا کرنی جائز اور درست ہے؟ یہ بات سوالات کی روشنی میں کھل کر سامنے آتی ہے یا یہ بڑا سوال ابھر کر سامنے آتا ہے؟ کسی بھی صورت میں یہ چیز جائز نہیں قرار دی جا سکتی ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں آن لائن تراویح کی نماز پڑھیں. امام لاؤڈ اسپیکر یا مائک پر نماز پڑھا رہے ہیں، آواز سن کر اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، یا ٹیلی ویژن کے سہارے لوگ نماز پڑھیں، یا پھر پروجیکٹر کے سہارے لوگ اپنے گھروں میں تراویح کی نماز ادا کریں. مسئلہ صرف تراویح کی نماز کا نہیں ہے، اس میں اور بھی نمازوں کو شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ رمضان سامنے ہے، قریب ہے، اس کو لے کر کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تراویح کی نماز کیا آن لائن ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں. اس لیے میں صرف تراویح کی نماز ہی کے تعلق سے حکم لگانے کی کوشش کر رہا ہوں. جواب تو آپ نے سن لیا کہ آن لائن تراویح کی نماز ادا نہیں کی جائے گی. کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام اور مقتدی کا ایک ہی جگہ ہونا ضروری ہے جماعت کی نماز کے لیے. ہاں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ امام اور مقتدی ایک ہی جگہ میں تو ہوں گے، لیکن مسجدیں بسا اوقات کئی منزلہ ہونے کی وجہ سے اوپر اور نیچے والا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ شرط ضرور ہے کہ امام اور مقتدی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے دونوں کا ایک ہی جگہ میں پایا جانا ضروری ہے.
اور گھر میں نماز پڑھنے کی صورت میں ایسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ دوسری خرابی اس میں یہ آ رہی ہے کہ مسجد اور محلے یا پھر مسجد اور گاؤں کے گھروں کا فاصلہ بہت ہی زیادہ ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز کے صحیح ہونے کی شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ مسجد اس گھر سے بالکل متصل ہو جس گھر میں لوگ جماعت کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ گھر امام صاحب کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام صاحب جس جگہ نماز پڑھا رہے ہیں اس جگہ سے دائیں یا بائیں یا پھر پیچھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ گھر متصل یعنی مسجد سے بالکل لگے ہوئے ہونا چاہیے، تاکہ امام کی ساری آواز، اگر حرکات و سکنات کا بھی مشاہدہ کیا جانا ممکن ہو تو ساری حرکات و سکنات بھی گھروں میں نماز پڑھنے والے لوگ دیکھ سکیں، اور یہاں ایسی صورتحال آن لائن نماز تراویح پڑھنے کی صورت میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ تیسری خرابی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ ٹی وی کے ذریعے، ٹی وی کے سہارے نماز ادا کر رہے ہیں، یا آن لائن انٹرنیٹ کے کسی بھی مادھیم سے نماز ادا کر رہے ہیں، یا پھر مسجد میں لگے ہوئے لاؤڈ اسپیکر جس میں امام صاحب کی آواز گونج رہی ہے اور وہ محلے کے گھر گھر تک پہنچ رہی ہے، آپ اس آواز کے سہارے نماز ادا کر رہے ہیں۔ یا خرابی تو یہ بھی آ سکتی ہے کہ بسا اوقات لائٹ ہی چلی جائے تو پھر کنیکشن ختم ہو گیا، آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ یا پھر آپ نے کنیکشن لیا ہوا ہے ٹی وی کے لیے، کیبل کنیکشن، آپ نے اس کی منتھلی فیس نہیں بھری ہے، فیس نہ بھرنے کی وجہ سے بیچ ہی میں معاملہ گڑبڑ ہو جائے اور آپ کی ٹی وی بند ہو جائے، کیا کریں گے؟ کیسے اقتدا کریں گے؟ یا پھر مائک ہی کی آواز ہے، بیچ میں کوئی خرابی آ جائے، مائک ہی بگڑ جائے، تو پھر امام کی اقتدا آپ کیسے کریں گے؟ اس بنا پر بھی یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے۔ چوتھی خرابی یہ بھی ہے کہ یہ وقتی معاملہ ہے۔ کووڈ-19 کورونا وائرس عارضی چیز ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بیماری کو، وبا کو دنیا سے اٹھا لے۔ اب جو لوگوں کو یہ اجازت دی جائے کہ آپ آن لائن سسٹم سے تراویح کی نماز اپنے گھروں میں پڑھو، کل کو وہ دلیل کے طور پر یہ بات بھی پیش کرنے لگ جائیں گے کہ پھر ہمارے لیے تراویح کے علاوہ دیگر 5 وقتہ نمازیں، جمعے کی نماز، عیدین کی نماز، کوئی بھی نماز اپنے گھروں میں پڑھنی جائز اور درست ہے، کیونکہ آن لائن نماز پڑھنا جائز اور درست ہے، جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ خرابیاں اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ 4 چیزیں بڑی اہم ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس بنیاد پر فیصلہ یہ کیا جائے گا، جیسا کہ میں نے اس کے لیے علماء اسلام کے بہت سارے فتاوے کھنگالے، خاص طور پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے فتاوے کی روشنی میں یہ مسئلہ آپ کو نقل کر کے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کسی بھی صورت میں آن لائن نماز یا آن لائن تراویح کی نماز پڑھنے کی اجازت علماء اسلام نے نہیں دی ہے۔ هذا ما عندي والله أعلم بالصواب۔